بتا دیا. سنیے کیا ڈیفینیشن بتایا. فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. سنو اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی غم ہے. الذین آمنوا وکانوا یتقون. اب ڈیفینیشن ولایت کا کہ ولی کہیں گے کس کو, ہم نہیں بتاتے. فرمایا ولی وہ ہیں جنہوں نے ایمان لایا, وکانوا یتقون, اور پوری زندگی پرہیزگاری پر قائم رہے. یتقانوا یتقون یہ پاسٹ کنٹینیوس کا لفظ ہے, صیغہ ہے. پوری زندگی جو عبادت اور ریاضت کرتے رہے, اللہ کے ہر چھوٹے بڑے نافرمانی سے بچتے رہے. اب سنیے یہ ڈیفینیشن ہو گیا. اب ان کو مقام کیا ملے گا؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ان کو جو بشارتیں ہیں نا کہ دوسرے کی مدد کریں, دوسرے کی حمایت کریں, دوسرے کی درد میں کام آئے, وہ صرف دنیاوی زندگی میں نہیں, وفی الآخرہ مرنے کے بعد بھی ہے. پھر کس نے لمٹ کر دیا صاحب کہ مرنے کے بعد جائز نہیں ہے؟ یہ کس صحابی نے کہہ دیا؟ قرآن کی کس آیت نے کہہ دیا؟ کس نے کہا؟ یہ ہمیں کوئی دلیل دکھائے. کس نے کہا؟ میں تو قرآن دکھا رہا ہوں کہ زندگی میں بھی ان کے لیے ساری بشارتیں حاصل ہیں. کیا بشارت حاصل ہے؟ اب جوڑیے اس کو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 55 سے. کیا کہا وہاں رب نے؟ انما ولیکم اللہ, تیرا ولی اللہ ہے, ورسولہ, اور اس کا رسول ہے, والذین آمنوا, اور ایمان والے تیرے ولی ہیں. اور یہ ولایت کا منصب کب تک چلے گا؟ آخرت تک چلے گا. جی بولیں. تو میں آپ کو قرآن کی آیت ہی سے کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ کنسپٹ غلط ہے, یہ عقیدہ باطل ہے جو یہ کہے کہ مرنے کے بعد تو کسی سے مدد مانگنا ہی نہیں ہے, اور صرف ان کا یہ زبانی دعویٰ ہے. اب آگے وہ جو میں نے کہا, تو یہ آیت نمبر لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ, لا تبدیل لکلمات اللہ, اللہ کے فرمان میں چینجنگ تو ہے ہی نہیں. کسی زمانے کے ولی ہوں تو یہ شرف اس کو حاصل رہے گا کہ لوگوں کے لیے وہ مددگار بنے رہیں گے. اور آگے چلیں. فرمایا ذالک هو الفوز العظیم, یہ تو بڑی کامیابی ہے. یہ آیت نمبر 64 ہے سورہ یونس کی. کون سی آیت نمبر 64 ہے؟ کہ ان پوری دنیاوی زندگی میں انہیں خوشخبری ہے, اور مرنے کے بعد بھی یہ خوشخبری ہے. کیا ہے؟ کہ مومنوں کے وہ ولی ہیں, مددگار ہیں, حامی و ناصر ہیں. اب ایک لفظ اور صاحب محترم, ایک آیت بات آ گئی اسی میں کہ قیامت کے دن کے بھی حامی ہیں. سورہ زخرف پڑھیں آپ, آیت نمبر 67. قیامت کے دن بھی وہ مدد کریں گے. بولو کب مریں گے مدد کریں گے؟ سنیں, قرآن مقدس نے سورہ زخرف کی آیت نمبر 67 میں یعنی 67 میں فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. قیامت کے دن گہرے گہرے دوست تجھے دیکھ کر دشمن کی طرح بھاگیں گے. الا المتقین, مگر متقی نہیں بھاگیں گے, مگر متقی نہیں بھاگیں گے. تو متقی جب دیکھ کر نہیں بھاگیں تو کیا کریں گے؟ اب اس آیت کی تفسیر میں بخاری شریف کتاب التوحید پڑھیے, کتاب البر والصلہ پڑھیے, کتاب الرقاق پڑھیے, کتاب الرقاق, کتاب البر والصلہ, کتاب التوحید, یہ سارے ابواب بخاری پڑھیے. آپ کو پتہ چلے گا کہ قیامت کے دن 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جائیں گے, اور وہ اکیلے نہیں جائیں گے, بلکہ جب انہیں جنت میں رب جانے کو کہے گا تو وہ کہیں گے دنیا میں کچھ میرے محبین تھے, میرے ساتھ میرے مشن میں کام کرنے والے تھے, نماز پڑھنے والے تھے, حج کرنے والے تھے, مولا اجازت دے انہیں بھی ساتھ لے کر جائیں. بخاری کی روایت ہے. تو جنت میں لے جانے تک کی مدد کر رہے ہیں. اب پھر شفاعت کا در اسی سے کھلے گا. تو کیسی بات کر رہے ہیں لوگ کہ قبر میں جانے کے بعد مدد؟ وہاں تو میدان حشر میں جس کے بارے میں رب نے کہا مالک یوم الدین, میدان حشر کے بارے میں کیا کہا رب نے؟ کہ میں مالک ہوں قیامت کے دن کا. وہاں جب ان لوگوں کی بادشاہت چل رہی ہے تو دنیا میں بلا وجہ کے لفڑا جھگڑا میں پڑے ہوئے ہیں. اس لیے الحمدللہ ایک نہیں ان گنت دلائل ہمارے پاس ہیں کہ جو اللہ کے محبوب ہیں وہ زندگی میں بھی اختیار رکھتے ہیں مدد کے, اللہ کی عطا سے, اور مرنے کے بعد بھی. تفسیر کی ہے نا, حدیث سنایا کہیں ضعیف, یہ تفسیر اپنے من سے کرنے. اچھا, یہ یہاں 3 لوگ آپ کے ولی اللہ نے بتائے. ایک لفظ غور کا طلب بات جو ہے وہ یہ, ایک لفظ ولی ہے, اللہ کہہ رہا ہے میں بھی ولی ہوں, رسول کو کہہ رہا ہے وہ بھی تیرے ولی ہیں, اور پرہیزگار مومن کو بھی کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب کیا ہو گیا کہ ولی جب 3 ہو گئے مسلمانوں کے تو خدا نے ولایت میں شریک کر دیا, ولایت میں شریک کر دیا. رکی ایک ولی اور خدا نے بتایا, یہ ہے 24واں پارہ سورہ حامیم سجدہ. اس میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی شان کو بیان کرتے ہوئے فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ.
یہ 24واں پارہ سورہ حامیم سجدہ ہے، ذرا غور سے سنیں. بس شرط ہے ایمان والوں کی. وہاں بھی کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو تم صبر اور نماز سے مدد مانگو. یہاں بھی کہا اے ایمان والو تیرا ولی اللہ ہے اور اس کا رسول ہے اور پرہیزگار مومن ہے. صرف اتنے پر بس نہیں کیا، ذرا آیت نمبر 56 بھی دیکھ لیجئے. یہ ایک تو یہ خبر ہوئی، یہ کیا ہوئی؟ خبر ہوئی کہ اللہ اس کے رسول اور مومنین تیرے ولی ہے نا. آگے اللہ نے ولی ماننے پر بھی زور دیا، فرمایا وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جس نے اللہ کو ولی اپنا بنایا، مانا ایکسیپٹ کیا، اور رسول کو اپنا ولی ایکسیپٹ کیا اور مومنوں کا اپنا ولی ایکسیپٹ کیا، رب ان کو انعام دے رہا ہے. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، وہ اللہ والوں کی جماعت ہے. سند دے دیا، یعنی مشرکوں کی جماعت نہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، بدعتیوں کی جماعت نہیں، اللہ نے سند دیا. فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. اب آگے سن لو، یہی اللہ والوں کی جماعت سب پر بھاری ہے. یہ 56ویں آیت ہے سورہ مائدہ کی. تو سند بھی دیا کہ جو اللہ کو ولی مانے، رسول اللہ کو ولی مانے اور پرہیزگار مومن کو ولی مانے اپنا، وہ اللہ والوں کی جماعت ہے، وہ گمراہوں کی جماعت. میرے پاس تو سند ہے اس بات کی. اب آگے دیکھیے، فرشتوں کو بھی اللہ نے ولی کہا، لیکن کس کا؟ ایمان والوں کا. یہ بھی سن لیجئے. رب قدیر فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے، ثم استقاموا، پھر اسی پر جمے رہے، پھر اسی پر، جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے پھر اسی پر وہ جمے رہے، ایسا جمے رہے، ایسا جمے رہے کہ 1000 مصیبتیں اور آفتیں آئیں، 1000 تکلیفیں آئیں، تکلیف کو انہوں نے دیکھ کر ایمان کے راہ سے اپنا قدم نہ ہٹائے، بلکہ ثم استقاموا، اسی پر جمے رہے، اللہ کو اپنا رب مان کر اسی پر جمے رہے. اور جب اسی پر جمے رہے تو رب نے کہا اللہ تخافوا، نہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں. کیا؟ ان پر فرشتے اترتے ہیں. اور فرشتے اتر کر کیا کہتے ہیں؟ سنیے، اللہ تخافوا، تم نہ ڈرو، ولا تحزنوا، اور تم غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التي كنتم توعدون، اور فرشتوں سے کہتا پروردگار انہیں تم بشارت دے دو اس جنت کا جس سے تمہیں وعدہ کیا گیا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کہہ رہا ہے کہ تم ڈرو نہ، تو بھائی کمزور ہیں تو ڈریں گے ہی. تو وہ کہہ رہا ہے کمزور کیسے؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، جب تک تم دنیا میں رہو گے تب تک ہم تیرے ولی ہیں. تو یہاں کیا مطلب؟ وہ ولی کا مددگار ہی نہ ہوا. بولیں آپ بھائی ڈرنے سے آپ کسی کو بے نیاز کر رہے ہیں کہ ڈرو مت، اس کا مطلب کیا ہوا؟ جہاں جتنا بڑا دشمن آئے گا ہم تیری مدد کے لیے کھڑے ہیں، جہاں جتنے بڑے تیرے سامنے آفت آئیں گے ہم تیری مدد کے لیے کھڑے ہیں. اچھا صاحب، چلیے یہ تو رب کا قول ہوا نا کہ فرشتے آ کر کہہ رہے ہیں کہ ہم تیرے مددگار ہیں پوری دنیا کی زندگی میں، سال 2 سال نہیں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں تیرے مددگار ہیں، یعنی جنت میں داخل کر کے تیرا ساتھ چھوڑیں گے. اب یہ تو ہو گیا نا، یہ تو ہو گیا کہ فرشتے آ کر خبر دے رہے ہم تیرے ولی ہیں. اچھا صاحب، اب نبی، وہ بھی امام الانبیاء سے بڑا ایمان والا کون ہوگا؟ امام الانبیاء سے بڑا ایمان والا کون ہوگا؟ جنگ بدر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں انہوں نے دعا کی تھی تو مدد کے لیے کون آیا تھا؟ فرشتے آئے نا. تو یہاں جو رب نے کہا کہ فرشتے کہیں گے ہم تیرے اولیاء ہیں، تو سوال یہ قرآن کی یہ آیت پڑھنا جائز ہے کہ نہیں کہ فرشتے کو ہم ولی کہیں؟ یہ قرآن مقدس کی آیت پڑھنا جائز ہے کہ نہیں کہ فرشتے کو ہم ولی کہیں؟ بولیں آپ حضرات، جائز ہے کہ نہیں؟ کیوں جائز نہیں ہے؟ جائز ہے. جب جائز ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر یہ نظریہ باطل ہے جو یہ کہے کہ اللہ کے سوا کوئی مددگار نہیں ہے، اللہ کے سوا کسی سے مدد طلب نہیں کرنی چاہیے. یہ نظریہ باطل اور غلط ہے، قرآن مقدس کے اصولوں کے خلاف ہے، قرآن کے اصول کے خلاف ہے. یہ قرآن نے اصول نہیں بنائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی مددگار نہیں. ہاں، جس موقع پر جو اللہ نے آیتیں نازل فرمائی ہے اس کو ان موقع کے لیے رکھا جائے. تو یقیناً اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ حقیقی مددگار پوری دنیا میں اللہ رب العزت ہی ہے، اور ایسا نہیں کہ اس نے کسی کو مدد کے لائق نہیں بنایا ہے، کسی کو مدد کے لائق نہیں بنایا ہے. اللہ نے اپنے رسول کو مدد کے لائق بنایا ہے، اللہ نے ولیوں کو مدد کے لائق بنایا ہے، اللہ نے فرشتوں کو مدد کے لائق
بنایا ہے۔ اور اس کا اب یہ آیت طیبہ آپ سوچیں کہ جو یہ فرشتوں نے کہا نحن اولیاءکم فی الحیاۃ الدنیا فی الآخرہ، یہ آیت نمبر 31 ہے، 31ویں آیت ہے سورہ حامیم سجدہ 24ویں پارے کی، آیت نمبر 31۔ اب ذرا وہ کہ یہ جو قرآن مقدس نے ارشاد فرمایا کہ تم ہماری عبادت کرو اور ہم ہی سے مدد طلب کرو، ان آیتوں کے تناظر میں اب ہمیں اور آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ ان آیتوں کے تناظر میں اس کا صحیح مفہوم اور معنی ہم کیا متعین کریں۔ تو صحیح مفہوم اور معنی یہ متعین کریں گے کہ ہر حال میں، ہر معاملے میں جس طریقے سے مالک حقیقی اللہ کو سمجھتے ہیں، ایسے ہی ہر حال میں، ہر معاملے میں حقیقی مددگار اللہ ہی ہے۔ اب یہ اللہ کی مرضی ہے کہ اس نے رسول کو ہماری کسی ضرورت میں مدد کے لائق بنا دیا، کسی فرشتوں کو ہماری مدد کے لائق بنا دیا، کسی اپنے محبوب بندے کو مدد کے لائق بنا دیا۔ چنانچہ جب صحابہ کرام کی زندگی کو آپ دیکھیں تو جنگ بدر ہوں یا دشمن کو نرغے میں ہوں، کہیں بھی کچھ اس طرح کی دشواری آتی تو رسول اللہ کو پکارتے کہ نہ پکارتے۔ بخاری شریف کی بڑی تفصیل حدیث ہے، صلح حدیبیہ ہی کا معاملہ لیجئے، جب پانی ختم ہو گیا تھا تو کس سے صحابہ نے آ کر کہا تھا پانی چاہیے؟ کس سے کہا تھا؟ دنیا جانتی ہے، مشہور حدیث پاک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے پاس آ کہتے ہیں آقا پانی ختم ہو گیا، تو نبی نے کہا تھا چلو استسقاء کی نماز پڑھتے ہیں، بارش ہوگی سب کو پانی مل جائے گا۔ رسول کریم نے ایک برتن منگایا، بخاری شریف میں کتاب المناقب میں، جلد ثانی کتاب الجہاد میں، کتاب المغازی میں، نہ جانے امام بخاری نے 4-5 جگہ اس حدیث کو نقل کیا کہ رسول کریم، اور 1-2 حدیث نہیں، لگاتار 5-6 حدیثیں ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن کو منگایا اور اپنا دست مبارک رکھا تو آپ کے انگلیوں کے گھائیوں سے چشمہ نمودار ہو رہا تھا۔ تو وہاں پانی کی مدد کی ضرورت تھی، کس کی ضرورت تھی؟ پانی کی مدد کی ضرورت تھی۔ تو معاذ اللہ استغفر اللہ، اب لوگوں کو، نبی کو کہنا چاہیے آؤ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ نبی کے پاس صحابہ پہنچے، چلیے مان لیجئے صحابہ کو نہیں پتا تھا، معاذ اللہ استغفر اللہ، نبی کو بھی پتا نہیں تھا کہ ہمیں مدد نہیں کرنی چاہیے۔ یہ جو نبی نے برتن میں رکھا اور ان کے دست مبارک سے چشمہ ابل پڑا، وہ بھی 1-1 نہیں 5-5، بالکل جیسے صحابہ کیا کہ جیسے لگ رہا تھا جیسے چشمہ ابل رہا ہے نبی کے دست کرم سے۔ تو اس طریقے سے ایک نہیں بے شمار واقعات ہیں، اللہ کا فضل ہے۔ یہ جو ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے اپنے بندوں کو، اپنے رسولوں کو، فرشتوں کو مدد کا اختیار اور صلاحیت دی ہے، تو اصل میں معاملہ یہ ہے کہ مالک حقیقی، مختار حقیقی اللہ ہی ہے، اس نے اختیارات اپنے بندوں کو عطا فرمائے ہیں، اور اس کا اعلان اس نے خود کیا ہے سورہ آل عمران، بس آخری آیت، سورہ آل عمران آیت نمبر 26ویں میں، اے محبوب اعلان کر دو قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء، اے محبوب اعلان کر دو کہ اللہ دنیا جہان کا بادشاہ ہے اور جسے چاہتا یہ بادشاہت عطا فرما دیتا ہے۔ تو مدد کا معاملہ ہو، اختیار کا معاملہ ہو، تصرف کا معاملہ ہو، اس طرح سے بہت سارے دلائل ہیں۔ الحمدللہ اس وقت اتنے کافی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔